السلام علیکم فرینڈز آج ہم اپنے ناول ستم گری ہم سفر تک کی لاسٹ ایپیسوڈ ریڈ کرتے ہیں۔ آپ لوگ پلیز ناول کو سنیے گا ضرور اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ناول کیسا لگا، اور پلیز ناول سے ریلیٹڈ کمنٹس ضرور کیا کریں۔ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ ہمیں بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ سب لوگ ناول سنتے ہیں اور آپ کو پسند آتے ہیں، اور اپنی پسند کے ناول میرے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں تاکہ میں وہ آپ کی پسند کے ناول ریڈ کر سکوں۔ ابھی 2-3 ریکویسٹ سے مجھے کہ آپ یہ ناول ریڈ کریں، پہلے میں وہ ناول ریڈ کروں گی اور اس کے بعد اب جو نیو ریکویسٹ آئیں گی پھر میں وہ ریڈ کروں گی، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم اپنے ناول کی پھر لاسٹ ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کو یہ جان کر بہت خوشی ہوئی تھی کہ اس کے اور حیا کے بیچ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا تھا، ورنہ اس کو حیا اور اذان کی بہت فکر رہتی تھی۔ بس یہ ایک دو ہفتوں کی طرح لگ رہے ہیں مجھے۔ اذان بیچارہ منہ بنا کر بولا تو اس کی شکل دیکھ کر حارث کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ ہاں ہنس لو، جب تمہارے ساتھ ہوگا نا ایسا تب دیکھوں گا تمہاری حالت میں۔ اذان اس کی ہنسی سے چڑ گیا تھا۔ ایسا مت بول یار، تیری حالت میں دیکھ رہا ہوں، میرا ایسا حال میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، حارث ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے بولا۔ اس بار اس کی شکل دیکھ کر اذان کو بھی ہنسی آ گئی تھی۔ دونوں کافی دیر بیٹھے یوں ہی ہنستے رہے تھے۔ تم نے اس دلاور پر نظر رکھی ہوئی ہے نا؟ اذان نے کچھ یاد آنے پر حارث سے پوچھا تھا۔ ہاں تم بے فکر رہو، میرے آدمی اس پر ہر وقت نظر رکھے ہوئے ہیں، وہ اپنے خاص ملازم بشر کے ساتھ رہ رہا ہے، اس پر پل پل نظر رہتی ہے ان کی۔ حارث نے اس کی بات کا جواب دیا اور سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ یاد رہے اس بار بھی اس کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، تم بے فکر رہو اذان، اس بار کوئی پرابلم نہیں ہوگی، حارث نے اس کو یقین دلایا تھا۔ حارث کی بات سن کر اذان کچھ مطمئن ہوا تھا۔ وہ حارث اور اس کے کام پر پورا بھروسہ کرتا تھا، اور اگر حارث نے بولا ہے تو اس کو اب کوئی فکر نہیں تھی۔ یہ دیکھو حیا، میں نے یہ سوٹ خاص بارات کے لیے بنوایا ہے، بی جان نے اس کی طرف ایک سوٹ بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ لوگ اس وقت بیٹھی کل بارات میں پہننے کا سوٹ سلیکٹ کر رہی تھی جب بی جان اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ بی جان جانتی تھی کہ وہ شادی کی تیاریوں میں اتنی مصروف تھی کہ اس نے خود کے لیے آج تک کچھ خریدا نہیں تھا، اس کے لیے انہوں نے یہ سب تیاری کی تھی، اس کا ہر فنکشن کا سوٹ تیار کروایا تھا۔ بی جان یہ تو بہت خوبصورت ہے، آپ کو بہت شکریہ۔ بی جان سوٹ کو دیکھ کر خوش ہوئی تھی۔ ہاں بی جان بہت خوبصورت ہے، یہ تو پاس بیٹھی ریدا بھی سوٹ کو دیکھ کر بولی۔ میری بیٹی اتنی خوبصورت ہے تو اس کے لیے ہر چیز بھی خوبصورت ہونی چاہیے نا؟ بی جان نے محبت بھری نظروں سے اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ان کو اذان کی پسند پر فخر ہوا تھا، جب سے وہ یہاں تھی اس نے ساری ذمہ داری سنبھال کر رکھی تھی، ریدا کی ساری شاپنگ بھی اس نے کی تھی، ہر کام اس کی نگرانی میں ہو رہا تھا۔ اچھا ہوا اذان نے تمہیں یہاں چھوڑ دیا، تم نے سب کام اتنے اچھے سے سنبھالا ہے کہ مجھے تو فکر ہی نہیں ہے اب۔ بی جان نے پھر سے اس کی تعریف کی تھی جس کی وہ واقعی حقدار بھی تھی۔ بی جان کے منہ سے اس اذان کا نام سن کر اس کی آنکھوں میں ایک دم سے اس کا چہرہ آ گیا۔ 1 ہفتہ ہو گیا تھا اس کو اس دشمن جاں کو دیکھے ہوئے۔ اس بیچ نہ وہ آیا تھا اور نہ ہی اس کی اس سے بات ہو پائی تھی۔ کئی بار اس نے فون کر کے اس کے بارے میں سوچا تھا، پر اس کی مصروفیات کا سوچ کر رک جاتی تھی، پر اس کا دل ہر وقت بے چین رہتا تھا تو وہ خود کو کام میں مصروف کر لیتی تھی۔ کل مایو کے فنکشن میں وہ اس کا بہت بے صبری سے انتظار کر رہی تھی، پر اس کا انتظار تب ختم ہوا تھا جب حارث نے بتایا کہ وہ میٹنگ کی وجہ سے شہر سے باہر گیا ہوا ہے اور بس بارات والے دن ہی اس کی واپسی ہوگی۔ یہ سب سن کر حیا بہت اداس ہو گئی تھی، پھر پورا فنکشن میں وہ بوجھی ہی رہی تھی۔ جاؤ بیٹا یہ سب اپنے روم میں رکھ آؤ، بی جان اس کو خاموش دیکھ کر بولی۔ ان کی بات سن کر حیا اپنے روم کی طرف چل دی تھی۔ وہ لوگ اس وقت ریدا کے روم میں تھے اور ریدا کا روم بھی اوپر ہی تھا۔ اس نے اپنے روم کا دروازہ کھولنے کے لیے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا تھا، اس کے روم کا دروازہ خود ہی کھلا اور اس کا بڑھا ہوا ہاتھ کسی نے پکڑ کر اس کو روم میں اس کو کھینچا تھا۔ بی جان کے دیے ہوئے کپڑے ہاتھ میں لیے اپنے روم میں جا رہی تھی۔ اپنے روم کا دروازہ کھولنے کے لیے اس نے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا تو وہ اس کے دروازہ کھولنے سے پہلے ہی روم کا دروازہ کھلا اور کسی نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ حیا جو اپنی ہی دھن میں چلتی ہوئی آ رہی تھی، اس طرح سے کرنے پر کھینچنے والے کے سینے سے جا لگی تھی، اور اس نے کچھ کہنے کے لیے جیسے ہی سر اٹھایا تو اذان کو دیکھ کر ایک پل کے لیے وہ خاموش ہو گئی تھی۔ آج اس کو اتنے دنوں بعد دیکھ کر حیا کو بہت خوشی ہوئی تھی۔ وہ بس اذان کو دیکھے جا رہی تھی، اس کو اس بات کی پرواہ ہی نہیں تھی کہ وہ اس وقت اذان کی باہوں میں موجود ہے۔ یہی کچھ حال اذان کا تھا۔ اس کو دیکھ کر اذان کو لگا کہ آج اس کو سکون مل گیا ہو، اتنے دن کی بے چینی ختم ہو گئی تھی۔ اب
آپ کب آئے؟ حیا نے اپنے من میں آیا سوال پوچھا تھا، کیونکہ بھی جان نے تو خبر نہیں دی تھی اس کو اس کے آنے کی۔ میں بہت دیر کا آیا ہوں، بھی جان کو میں نے منع کیا تھا کہ تمہیں نہ بتائیں، وہ پچھلے 3 گھنٹوں سے یہاں روم میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں میں۔ اذان نے اس کو تفصیل سے ساری بات بتائی تھی اور اس کو اپنے پکڑ سے آزاد کیا تھا۔ اس کا جواب سن کر حیا بس اس کو خاموشی سے دیکھتی رہی تھی۔ کیسی ہو؟ اذان نے حیا کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کیا اور اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بڑی محبت سے بولا۔ میں ٹھیک ہوں، اور آپ؟ حیا اس کی بات کا جواب دے کر اس سے دور ہوئی اور نیچے بکھرے کپڑے اٹھا کر صوفے پر ڈال لیے۔ اسی دوران اذان روم کا دروازہ اچھی طرح لاک کر چکا تھا۔ میں تو بالکل ٹھیک نہیں ہوں، اس لیے میں تمہارے پاس ٹھیک ہونے آیا ہوں۔ اذان پیچھے سے اس کو اپنی باہوں کے گھیرے میں لیتے ہوئے بولا اور اس کی کان کی لو کو چوم لیا تھا۔ حیا جو اپنے کپڑے صوفے پر ڈال کر مڑنے ہی والی تھی، اذان کی حرکت سے بوکھلا گئی۔ حیا تم نہیں جانتی یہ دن میں نے کیسے گزارے ہیں، ہر پل میں بس تمہاری یاد آتی تھی، تمہارے پاس میں اڑ کر آنا چاہتا تھا پر وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ آج اپنا کام وقت سے پہلے ختم کر کے میں سیدھا یہیں آیا ہوں تمہارے پاس۔ اذان اس کے کان میں اپنی بے چینی کی داستان سنا رہا تھا اور حیا تو بس اس کے الفاظوں میں گم تھی۔ اس کا کہا ایک ایک لفظ اس کے دل میں اتر رہا تھا۔ تم کچھ نہیں بولو گی؟ یہ دن کیسے گزرے تمہارے میرے بنا؟ اب اذان نے اس کا رخ اپنی طرف کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا تھا۔ اس کی بات سن کر حیا کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا بولے کیا نہیں۔ اس کی بھی تو حالت بالکل اس کی طرح ہو رہی تھی، اس کا دل بھی تو چاہ رہا تھا بس اس کے سامنے آ جائے۔ کچھ ہوا؟ کچھ بولو گی نہیں؟ اذان اس کو خاموش دیکھ کر حیا کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے بولا، میں نے آپ کو بھی اتنا ہی یاد کیا جتنا آپ نے مجھے۔ حیا شرما کر بولی تھی۔ اس کا جواب سن کر اذان کھل کر مسکرایا تھا اور جھک کر اس کی پیشانی کو چوما تھا۔ اور محبت وہ بھی مجھ جتنی کرتی ہو یا مجھ سے زیادہ؟ اذان نے شرارت سے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا۔ اس وقت حیا کی دھڑکنیں بہت تیز ہو چکی تھی، اس کو اپنی ٹانگوں پر کھڑے رہنا مشکل لگ رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، تم پتہ کرنے میں جتنا چاہے وقت لے لو، پر مجھے تو تم سے بہت محبت ہے۔ اس کا اظہار میں بار بار کرنے کے لیے تیار ہوں، اور کتنا ہے یہ میں آج بتا کر رہوں گا۔ اذان نے جواب دینے کے ساتھ ساتھ حیا کو باہوں میں اٹھا لیا۔ اذان یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پلیز نیچے اتاریں مجھے۔ حیا اس کے ایسا کرنے سے گھبرا گئی۔ نہ آج نہیں، آج تو تمہیں بتا کر رہوں گا کہ آج کوئی بھی بہانہ نہیں چلنے والا تمہارا۔ اذان اس کو بیڈ پر لے جاتے ہوئے بولا۔ آج حیا کو لگ رہا تھا فرار کی راہ مشکل ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ اذان شاید بھی جان کو میری ضرورت ہوگی۔ حیا نے آخری کوشش کی تھی۔ نہیں، آج بس تمہاری ضرورت مجھے ہے اور کسی کو نہیں۔ اذان نے حیا کو بیڈ پر لیٹا کر اس پر جھکتے ہوئے بولا، آج میں بس تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں، تم میں کھونا چاہتا ہوں۔ اذان نے اتنا کہہ کر اس کی دونوں آنکھوں کو چوم لیا تھا، جبکہ حیا تو بس آنکھیں بند کیے اس کا لمس محسوس کر رہی تھی۔ اب اس میں کچھ بولنے کی ہمت نہیں بچی تھی۔ اور آج بس تم میری سنو گی، صرف مجھے اور میری محبتوں کو محسوس کرو گی۔ اب اذان اس کے لبوں پر جھکا تھا اور بس پھر اس پر جھکتا ہی چلا گیا تھا۔ آج ان دونوں کے بیچ کوئی زبردستی نہیں تھی، ایک چیز جو تھی وہ تھی صرف محبت۔ اور آج حیا کو اچھے سے معلوم ہو گیا تھا کہ اذان اس سے کتنی محبت کرتا ہے، اور یہ جان کر حیا نے اپنا آپ اذان کو سونپ دیا تھا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو سب سے پہلے اس نے گردن موڑ کر اپنے برابر دیکھا تو حیا وہاں موجود نہیں تھی۔ رات کا منظر یاد کر کے اس کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ آ گئی تھی، اور حیا کے اظہار کے بعد ہی اپنے اور حیا کے درمیان دوری کو مٹانا چاہا۔ پر ایک تو اتنے دن بعد اس کو دیکھا، اور پھر یہ سن کر کہ وہ بھی اس کے لیے اتنی ہی بے چین تھی، تو وہ خود پر قابو نہیں رکھ پایا تھا۔ اور پھر حیا نے بھی اپنا آپ خود سونپا تھا، اور یہ دیکھ کر اذان کو خوشی ہوئی تھی، اور پھر اس نے اپنے اور حیا کے بیچ سارے فاصلے ختم کر دیے تھے۔ وہ اٹھا اور فریش ہو کر نیچے آیا تو گھر میں چہل پہل دیکھی تھی، پر حیا اس کو کہیں نظر نہیں آئی۔ آج حارث کی بارات تھی تو کچھ دیر بعد وہ خود بھی کام میں بزی ہو گیا تھا، پر اس کا دل بار بار حیا کو دیکھنے کے لیے کر رہا تھا، لیکن سارا دن وہ اس کو کہیں نظر نہیں آئی تھی، جبکہ حیا سارا دن ردا کے پاس ہی تھی۔ بارات کا فنکشن بڑے ہوٹل میں رکھا گیا تھا، اور پھر کچھ ہی دیر میں نکاح ہوا اور ردا حارث کے نام لکھ دی گئی۔ اذان کسی گیسٹ سے بات کرنے میں مصروف تھا، جب اس کی نظر سامنے سے ردا کو لاتی حیا پر پڑی اور پھر پلٹنا بھول گئی تھی۔ وہ اس وقت بھی جان کے دیے ہوئے سوٹ میں نظر لگ جانے کے انداز میں خوبصورت لگ رہی تھی۔ اذان بس ایک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ ایک تو وہ آج پورا دن اس کو نظر آئی تھی اور اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ اذان کا دل کر رہا تھا کہ اس کو یہاں سے لے کر کہیں ایسی جگہ چلا جائے جہاں صرف وہ اور حیا ہوں اور کوئی نہیں۔ حیا نے ردا کو لے جا کر حارث کے پہلو میں بٹھا دیا تھا، اور وہ ابھی مڑی ہی تھی کہ اپنے سامنے اذان کو کھڑا پایا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو اذان،
उसके कान में सरगोशी करता हुआ हारिस के पास जाकर उसको मुबारकबाद देने लगा था, जबकि हया उसकी इतनी सी तारीफ पर शर्म से लाल हो गई थी। वो खुद को संभालती हुई वहाँ से हटी और बीजान के पास जाकर बैठ गई थी। बहुत खूबसूरत लग रही है, मेरी बेटी किसी का नज़र ना लगे। उसके पास आते ही बीजान ने उसकी नज़र उतारी थी। उनकी बात पर खया मुस्कुरा दी थी। कितने अच्छे लग रहे हैं ना दोनों एक साथ, खया ने बीजान से कहा तो खुद भी सामने दुल्हन बनी बैठी रिदा को देख रही थी। रिदा इस वक्त दुल्हन बनी खूबसूरत लग रही थी, जबकि हारिस भी बहुत अच्छा लग रहा था। उनकी जोड़ी को सभी ने पसंद किया। हाँ तुम ठीक कह रही हो, अल्लाह नज़र बद से बचाए दोनों को और हमेशा ऐसे खुश रहें। बीजान उनकी नज़र उतारती बोली। आमीन। हया ने भी दिल में कहा था। आज सब लोग बहुत खुश थे, हर किसी के चेहरे से उसकी खुशी का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। क्या हुआ है, आए तुम यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? वहाँ बीजान और भाभी के पास चली जाओ ना। अजलान जो काफ़ी देर से आयत को अकेले खड़े देख रहा था, अब उसके पास आकर बोला। जी हाँ, वो मैं बस जा रही थी। उसकी बात सुनकर आयत कुछ घबरा कर बोली। जी हाँ, वो मैं बस जा रही थी। उसकी बात सुनकर आयत कुछ घबरा कर बोली थी। वो इस वक्त किसी सोच में डूबी हुई थी। क्या हुआ, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? उसका घबराया हुआ चेहरा देखकर अजलान फिक्रमंदी से बोला था। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ज़रा थकन हो गई थी थोड़ी सी। आयत अब कुछ संभल कर बोली। अगर कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकती हो। अजलान फिर से बजिद हुआ। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बीजान के पास जाती हूँ। आयत उसके सवालों से बचती उसके पास से हट गई थी, जबकि अजलान उसके जवाब से मुतमईन नहीं हुआ था। उसको ऐसा लग रहा था कि आयत उससे कुछ छुपा रही है। रुखसती हुई और वो रुखसत होकर वापस उस घर में आ गई थी। बस फ़र्क सिर्फ इतना था कि वो इस वक्त अपने रूम नहीं, हारिस के रूम में उसकी दुल्हन बनी बैठी थी। अभी कुछ देर पहले हया उसको हारिस के रूम में छोड़कर गई थी और वो बैठी हारिस का इंतज़ार कर रही थी। उसने नज़रें उठाकर रूम को देखा, जो बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। रूम को देखकर उसकी घबराहट में इजाफा हुआ था। आगे के बारे में सोचकर उसकी धड़कनें एकदम तेज़ हुई थी। अभी वो अपनी धड़कनों पर काबू कर पाई थी कि जब रूम का दरवाज़ा खुला था और हारिस रूम में दाखिल हुआ। हारिस दरवाज़ा बंद करके धीरे धीरे कदम बढ़ाता उसके पास जा रहा था। आज वो बहुत खुश था, उसको ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिली थी। हारिस को लग रहा था कि आज उसकी ज़िंदगी में जो हालीपन है वो ख़त्म हो चुका है। जब रिदा ने हाँ की थी तो उसको यकीन नहीं आया था, पर ये उसकी मोहब्बत ही थी जिसमें रिदा को हाँ करनी पड़ी थी, क्योंकि अब वो इस मोहब्बत में सफ़र अकेला इस मोहब्बत के सफ़र में अकेला नहीं था। जो जो हारिस उसके करीब आ रहा था, रिदा की धड़कनें तेज़ होती जा रही थी। उसकी हथेली पसीने से भीग चुकी थी। शर्म से उसने अपनी गर्दन मज़ीद झुका ली थी। हारिस रोका और बिल्कुल उसके पास आकर सामने बैठ गया। अस्सलाम वालेकुम। हारिस ने उसके झुके सर को देखकर सलाम किया, जिसका जवाब रिदा ने सिर्फ गर्दन हिला कर दिया। बहुत खूबसूरत लग रही हो रिदा। वो उसके सामने दोनों हाथों को अपने हाथों में लिए खूबसूरती से कह रहा था उसके चेहरे को। ये एहसास ही उसके लिए कितना खूबसूरत था कि जिसको वो उस कदर चाहता है वो आज उसके दुल्हन बनी उसके सामने बैठी है। जबकि रिदा बस खामोश बैठी रही थी, पर उसकी कांपती पलकों पर हारिस की नज़र पड़ी थी। तुम नहीं जानती हो रिदा, तुम्हारी हाँ से मुझे कितनी बड़ी खुशी मिली है मैं, और तुम्हारी इस हाँ से मुझे ये भी पता चल गया है कि मोहब्बत के इस सफ़र में तुम भी मेरे साथ हो ना। आपकी बार हारिस ने रिदा का चेहरा ऊपर करके उसकी आंखों में देखकर कहा था, और उसकी आंखों में अपना अक्स देखकर हारिस को उसका जवाब मिल गया था, पर फिर भी वो उसके मुंह से सुनना चाहता था। रिदा ने शर्म से सर झुकाकर हाँ में गर्दन हिला दी थी, और उसके इस इकरार से हारिस अब दिलो जान से खुश हुआ था। उसे फ़ौरन रिदा को बाहों में भर लिया था। तुम नहीं जानती रिदा, तुम्हारी इस इज़हार ने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। मैं बहुत खुश हूँ आज, बहुत ज़्यादा। हारिस उसको अपनी बाहों में लिए खुशी से इसको बता रहा था। मैं भी बहुत खुश हूँ हारिस, आपके प्यार ने मुझे जीत लिया, और पता नहीं कब मैं भी आपको चाहने लगी, मुझे खबर नहीं हुई। हारिस से अलग होते ही रिदा ने अपनी मोहब्बत का इकरार किया था। वो उसको इतना चाहता था तो उसका भी तो हक बनता था ना उस इजहार का, तो रिदा ने भी उससे कुछ छुपाना नहीं चाहा था। तुम सच कह रही हो रिदा। हारिस उससे तो आज खुशी संभाली नहीं जा रही थी। एक साथ आज उसको इतनी खुशी मिल रही थी। उसको इस बार रिदा सिर्फ इतनी ही कह पाई थी जब हारिस उस पर झुका था, उसकी आंखों को चूम लिया। क्या मुझे इजाज़त है? हारिस ने अपनी ही मोहब्बत से उसकी इजाज़त मांगी थी, जिस पर रिदा शर्माकर उसके सीने से लग गई थी, और हारिस उसकी उस अदा पर मुस्कुराते हुए उसको अपनी बाहों में ले गया था। बारात की तरह वलीमा की तकरीब अच्छे से हो गई थी। रिदा आज कल की तरह खूबसूरत लग रही थी और बहुत खुश भी। उसके चेहरे पर खुशी देखकर बेजान मुतमईन हो गई थी, वरना उनको रिदा की फ़िक्र थी। फंक्शन देर तक चला था, सब देर रात घर लौटे थे। हया कल की तरह आज भी बहुत बिजी रही थी। वो सब कुछ काम ख़त्म करवा कर अपने रूम में जा रही थी, जब लाउंज में किसी की मौजूदगी का एहसास
ہوا تو وہ یہ دیکھنے کے کون ہے وہاں۔ آیت تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ آیت کو وہاں دیکھ کر بولی آیت جو فون پر کسی سے بات کر رہی تھی، اس کے بعد سن کر فون کاٹ کر اس کی طرف مڑی۔ کچھ نہیں، وہ میرا فون رہ گیا تھا، وہی لینے آئی تھی۔ وہ جلدی سے کہتی وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ حیا اس کو جاتا دیکھتی رہ گئی۔ اس کو کچھ عجیب لگا تھا، پر اپنا وہم سمجھ کر روم میں آئی تو اذان اس کو نظر نہیں آیا، شاید واش روم میں ہوگا۔ یہ سوچ کر وہ کپڑے چینج کرنے کے لیے ڈریسنگ روم میں گئی اور ہلکا سا سوٹ پہن کر نکلی تھی۔ ابھی وہ بیڈ کے پاس آ کر کھڑی ہوئی تھی جب پیچھے سے آ کر اذان نے اس کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ مجھے اپنی بیوی سے بہت ساری شکایات ہیں، اذان نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی اور اس پر اپنی پکڑ سخت کی تھی۔ کیسی شکایات؟ اس کی بات سمجھ کر حیا مسکرائی تھی۔ وہ چاہتی تھی اذان یوں کیوں کہہ رہا ہے؟ کل سے اب تک وہ اس سے بات بھی نہیں کر پایا تھا۔ وہ کام میں اتنی بزی تھی کہ اس کو ٹائم نہیں ملا۔ کل رات جب وہ کام سے فارغ ہو کر آئی تو اذان سو چکا تھا، اور آج بھی یہی ہوا تھا۔ بہت ساری ہیں، میری بیوی کل سے نہ میرے پاس آئی ہے، نہ میرا خیال رکھا، اور میں نے کل سے اس کو اچھے سے نہ دیکھا۔ پتہ ہے کتنا بے چین ہو رہا ہوں میں۔ اذان نے کہنے کے ساتھ اپنے لب اس کی گردن پر رکھ دیے تھے۔ آپ تو جانتے ہی ہیں نا کل میں کتنی مصروف تھی، اور آج بھی تو بس وقت ہی نہیں ملا مجھے۔ حیا اس کی بڑھتی جسارتوں سے گھبرا کر بولی اور اپنا آپ اسے چھڑوانے لگی تھی۔ غلطی تو تم سے ہوئی ہے اذان شاہ کو اگنور کرنے کی، اور اس کی سزا بھی تمہیں ملے گی۔ اذان نے اس کا رو اپنی طرف کر کے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ کیسی سزا؟ میں تو حیا اس سے پہلے کہ کچھ کہتی اذان اس پر جھکا تھا اور اس کا باقی کا جملہ منہ میں رہ گیا۔ حیا نے سختی سے اذان کی شرٹ کو اپنی مٹھی میں پکڑ لیا تھا۔ کچھ پل بعد وہ اس سے دور ہوا تھا، اور ان چند لمحوں میں حیا کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو چکا تھا۔ کیا ہوا؟ اتنی سی سزا سے ڈر گئی تم؟ اذان اس کے لال چہرے کو دیکھ کر بولا تھا۔ بہت ہی برے ہیں آپ، حیا نے اس کے سینے پر مکہ مارتے ہوئے کہا۔ ابھی تو تمہیں اور بتاؤں گا کہ کتنا برا ہوں میں، اذان نے کہا اور حیا کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا، جبکہ حیا نے شرما کر اس کے سینے میں اپنا سر چھپا لیا تھا۔ اذان بیٹا، یہ بریانی لو نا، آج تمہاری بیوی نے ہاتھ تمہارے لیے بنائی ہے۔ وہ لوگ اس وقت بیٹھے کھانا کھا رہے تھے جب بی جان اس کی طرف بریانی کی ڈش کرتے ہوئے بولی تھی۔ بی جان کی بات سن کر اذان نے محبت بھری نظروں سے حیا کی طرف دیکھا تھا، جو بی جان کی بات سن کر شرم سے سر جھکا گئی تھی۔ آج اس نے اذان کے لیے بریانی بنائی تھی، پر اس کو کھلاتے ہوئے اب شرم آ رہی تھی، کیونکہ آج اس نے پہلی بات اذان کے لیے کچھ بنایا تھا، پہلی بار۔ بی جان نے اس کی شرم دیکھ کر خود اذان کو مخاطب کیا تھا، اور ورنہ وہ تو کبھی بھی کہتی ہی نہیں۔ کیا بات ہے بھابھی، کبھی ہمیں بھی کچھ بنا کر کھلا دینا، ہماری پسند کی کوئی چیز۔ اذان شرط سے کہ حیا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اپنی پسند تو تم اپنی بیوی کو بتانا، وہ بنا کر کھلا دے گی تمہیں۔ اذان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ اب وہ پہلے سے خوش رہنے لگا تھا، پہلے کی طرح سنجیدہ اور غصے میں کم ہی رہتا تھا، اور اذان کی شرطوں کا جواب مذاق میں دے دیتا تھا۔ وہ بدل گیا تھا حیا کی محبت میں۔ اس کا مطلب ہے بھائی آپ کی بیوی سے وہ آپ کے لیے کھانا بنایا کریں گی، اور اذان اس کی بات کا مطلب سمجھ کر منہ بنا کر بولا تھا۔ ہاں یہ سمجھ لو۔ اس نے اذان کی بات کا جواب دے کر سامنے بڑھی حیا کو دیکھ کر آنکھ دبائی تھی۔ سب کے سامنے اذان کی حرکت سے حیا نے شرما کر نظر جھکا لی تھی۔ اس کو امید نہیں تھی وہ سب کے سامنے ایسی حرکت کر سکتا ہے۔ پتہ نہیں وہ دن کب آئے گا جب کوئی صرف میرے لیے کھانا بنائے گا، اذان نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا، اور ایک نظر اپنے سامنے بیٹھی آیت کو دیکھا۔ وہ اپنا کھانا کھانے میں مصروف تھی۔ اذان کو تو ایسا ہی لگا تھا، جبکہ آیت اپنے اوپر اذان کی نظریں محسوس کر رہی تھی۔ اپنی پریشانی میں وہ اذان کی باتیں اور اس کی نظروں کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ پہلے تم اپنی پڑھائی پر اچھے سے دھیان دو، وہ بعد میں سوچنا ان سب کے بارے میں۔ آپ کی بار خاموش بیٹھی بی جان بولی تھی، اور ان کی بات پر اذان بس منہ بنا کر رہ گیا تھا، اور اس کی شکل دیکھ کر سب لوگ مسکرا دیے۔ کیا ہوا، تھک گئی آج؟ حارث نے ریدا کے بالوں میں اپنا ہاتھ چلاتے ہوئے کہا۔ ریدا اپنا سر حارث کے کندھے پر رکھ کر اس کو پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ لوگ ابھی باہر سے ڈنر کر کے لوٹے تھے، اور ان لوگوں کو بھیجنے والا اذان تھا، کیونکہ جب اذان نے بولا تو حارث نے منع کر دیا تھا۔ اس کو سب لوگوں کے ساتھ رہنا اچھا لگتا تھا۔ اذان تو چاہتا تھا کہ وہ لوگ ہنی مون پر بھی جائیں، پر حارث اس کو اکیلا چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اذان نے کئی بار اس کو سمجھانے کی کوشش کی، پر اس کی نہ ہاں میں نہیں بدلی تھی۔ ہاں تھوڑی سی تھکن ہو گئی ہے، کیونکہ عادت نہیں ہے نا لیٹ نائٹ گھومنے کی، ریدا نے آنکھیں بند کے اس کی بات کا جواب دیا۔ اس کی انگلیوں کا لمس اپنے بالوں میں محسوس کر رہی تھی۔ ایک سکون سا تھا جو اس کو اپنے اندر اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی ساری تھکن مانو ایک دم ختم ہو گئی تھی۔ ریدا تم خوش ہو نا اس رشتے سے؟ حارث نے آج پھر کتنی بار پوچھا، سوال سے اس سے پھر پوچھا۔ وہ روز ہی اس سے یہ سوال پوچھتا، اور اس کا جواب سن کر حارث کو سکون ملتا۔ حارث کی بات سن کر ریدا کے ہونٹ مسکرائے تھے۔ اس نے اپنی آنکھیں کھول کر سر اٹھا کر حارث کی طرف دیکھا۔ ریدا تم خوش تو ہو نا اس رشتے سے؟ حارث نے آج پھر کتنی بار پوچھا کہ سوال پھر سے پوچھا۔
میں آپ کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوں حارث، اس نے بہت پر زور دیتے ہوئے کہا۔ آپ کو ہر بار یقین کیوں نہیں آتا؟ ریدا نے ہر بار کی طرح اپنا سوال دہرایا تھا۔ مجھے تمہاری ہر بات پر یقین ہے ریدا، بس مجھے اس بات پر یقین نہیں آتا کہ تم مجھے مل گئی ہو۔ یہ سب مجھے خواب کی طرح لگتا ہے، جیسے میں آنکھیں کھولوں گا اور سب غائب ہو جائے گا۔ حارث نے ریدا کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ سب سچ ہے حارث، کوئی خواب نہیں۔ ریدا نے حارث کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیا تھا۔ اس کے بعد سن کر حارث مسکرایا تھا۔ ریدا ایک بات پوچھوں؟ حارث نے اس کا سر پھر سے اپنے کندھے پر رکھتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ جی پوچھیں، آپ مجھ سے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں، آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ریدا کے ہاتھوں میں حارث کا ہاتھ ابھی بھی موجود تھا۔ تمہیں برا تو نہیں لگا؟ میں نے اذان کو منع کر دیا کہ ہم کہیں گھومنے نہیں جائیں گے۔ تم تو جانتی ہو نا کیا وجہ ہے میری نہ جانے کی۔ حارث نے ریدا کو دلاور سے لے کر آیت حیا کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا، اور ریدا کو حیا کے بارے میں سن کر بہت دکھ ہوا تھا۔ اس کے دل میں حیا کے لیے اور عزت بڑھ گئی تھی کہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی اس نے اذان کو معاف کر دیا تھا۔ وہ ہوتی تو شاید کبھی ایسا نہ کر پاتی۔ نہیں، مجھے برا نہیں، بلکہ یہ دیکھ کر بہت اچھا لگا کہ آپ اور اذان ایک دوسرے کا کتنا خیال رکھتے ہو، خود سے پہلے ایک دوسرے کے بارے میں سوچتے ہو۔ ریدا نے دل سے یہ بات کی تھی۔ وہ سمجھتی تھی حارث نہ جانے کی وجہ ہر سب کچھ جان کر وہ خود بھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ لوگ کہیں جائیں۔ مطلب تمہیں خوشی ہے کہ ہم لوگ کہیں نہیں گئے ہیں؟ حارث نے اس کو تھوڑا غصے سے کہا تھا۔ ریدا ایک بات پوچھوں؟ حارث نے اس کا سر پھر سے اپنے کندھے پر رکھتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ جی پوچھیں، آپ مجھ سے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ نہیں، میں نے ایسا کب کہا؟ میں تو یہ کہہ رہی تھی کہ ریدا کو لگا اس کی بات کا غلط مطلب سمجھ گیا ہے، اس لیے وہ جلدی سے گھبرا کر بولی تھی، جبکہ وہ مسکراہٹ نہیں دیکھ سکی تھی اس کی۔ اچھا، تو مطلب تم جانا چاہتی ہو میرے ساتھ؟ اس نے ریدا کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ ریدا نے نظریں اٹھا کر حارث کی طرف دیکھا جو مسکراتے ہوئے اس کو دیکھ رہا تھا۔ حارث کی شرارت سمجھ کر ریدا بھی مسکرا دی، اور ہاں میں گردن ہلا کر اس کے سینے پر سر رکھ لیا تو حارث نے بھی مسکراتے ہوئے اس پر اپنا گھیرا مزید تنگ کر لیا۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ بار بار مجھے فون کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آیت نے اس بار غصے میں آ کر کہا تھا۔ وہ اپنی آواز اونچی بھی نہیں کر سکتی تھی، اس کو ڈر تھا کہ کوئی سن نہ لے۔ میں بس تم سے ایک بار ملنا چاہتا ہوں، صرف ایک بار مل لو مجھ سے آ کر۔ دلاور نے ہمیشہ کی طرح اپنی بات دہرائی۔ اور میں بول چکی ہوں کہ مجھے ایسے آپ سے نہیں ملنا کوئی نہیں لگتے، آپ میرے پیچھے چھوڑ دیں میرے۔ آیت اپنا غصہ ضبط کر رہی تھی، اور نہ تو اس کی آواز بھی نہیں سننا چاہتی تھی وہ، اور وہ گھر پر کسی کو بتا کر پریشان بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ابھی تو سب لوگوں کے چہروں پر خوشیاں لوٹی تھی۔ یہ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ تم کیا لگتی ہو، میری سوتیلا ہی صحیح پر باپ ہو تمہارا، اور جن لوگوں کے پاس تم رہ رہی ہو نا، اصل میں تو وہ نہیں لگتے کچھ تمہارے۔ دلاور اس کو اپنی باتوں میں لڑا رہا تھا، پر وہ آپ سے کئی گنا بہتر ہیں۔ آپ نے جو کیا ہے نا میرے ساتھ، اور جو کوئی کرنے والے تھے، اس کے بعد سے تو آپ باپ کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ اس بار آیت کی آواز تیز ہوئی تھی۔ پر تم اس حقیقت کو بدل نہیں سکتی آیت، اور بس ایک بار مل لو مجھ سے۔ میں مانتا ہوں میں نے غلط کیا تمہارے ساتھ، تمہاری ماں کے ساتھ، بس اسی کی معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ دلاور اب اپنے مطلب کی بات پر آیا تھا۔ مجھے نہیں ملنا آپ سے، یہ آخری بار کال کر رہے ہیں آپ؟ اگر آئندہ کی تو اگلی بار میں آپ کی نہیں سنوں گی۔ ختم؟ تم آؤ گی اور ضرور آؤ گی، مجھے اس بات پر پورا یقین ہے۔ میں تمہیں ایڈریس سینڈ کر رہا ہوں، اور وقت بھی۔ دلاور نے کہہ کر فون کاٹ دیا، جبکہ آیت پریشانی میں روم سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ اس کی سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ وہ اذان اور حارث کو بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، ان لوگوں نے اس کے لیے اتنا کچھ کیا ہے آج تک، اور اب وہ اتنی چھوٹی چھوٹی بات ان کو بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، وہ کیوں اس سے ملنا چاہتا ہے، اور ایک دم اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اس نے اتنا تو سوچ لیا تھا، اب جو کرنا ہے اس نے کرنا ہے، اور اب کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی وہ۔ آپ اب تک جاگ رہے ہیں؟ مجھے لگا آپ سو گئے ہوں گے۔ خیال جیسے روم میں داخل ہوئی، اذان کو صفحے پر بیٹھا دیکھ کر بولی، جو لیپ ٹاپ لیے بیٹھا تھا۔ تو تم میرے سونے کا انتظار کر رہی تھی، اس لیے جان کر دیر سے آئی ہو؟ اذان لیپ ٹاپ بند کر کے اس کو سائڈ پر رکھ کر حیا کے پاس آتے ہوئے بولا تھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ بھی جان سے بات کرتے ہوئے وقت کا پتہ نہیں چلا تھا، تو بس دیر ہو گئی، اور مجھے لگا کہ آپ اب تک سو گئے ہوں گے، اس لیے پوچھا۔ حیا نے اس کو تفصیل سے اپنا لیٹ آنے کی وجہ بتائی تھی، کیونکہ اس کا کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ کب غصہ ہو جائے، اور ویسے بھی اس کا غصہ ابھی تک وہ بھولی نہیں تھی۔ اذان کو اس وقت وہ کوئی مجرم لگی تھی، جو نظر نیچے کیے اپنے گناہ کا اعتراف کر رہی ہو۔ اس کو اس طرح کھڑا دیکھ کر اذان کو
بٹ اس کو نوٹوں اس پر پیار آ رہا تھا۔ اس نے مسکرا کر حیا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کو خود سے قریب کیا۔ میں نے کتنی بار بولا ہے کہ مجھے مت ڈرا کرو، بس پیار کیا کرو، اتنا پیار کہ میں خود کو بھول جاؤں۔ اذان نے جھک کر گلابی رخساروں کو چوما تھا۔ حیا جو ابھی اس کے غصہ ہونے سے ڈر رہی تھی، اب اس کے جسارتوں سے ایک دم سے بکھلا گئی تھی۔ ویسے تم نے بریانی تو بہت اچھی بنائی تھی اور اس کے لیے تمہیں انعام تو ضرور ملنا چاہیے۔ اذان نے اتنا کہہ کر جھکا اور حیا کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ نہیں اذان، مجھے نہیں چاہیے کچھ آپ سے، آپ مجھے نیچے اتاریں۔ حیا اس کو جھکتا دے کر اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی، خود کو اس کی باہوں میں محسوس کرنے آنکھیں کھول کر گھبرا کر بولی تھی اس کو پر مجھے تو دینا ہے، آخر تم نے پہلی بار مجھے کچھ میرے لیے بنایا ہے اور اس کی تم حقدار بھی ہو۔ اذان اس کو بیڈ پر بٹھا کر بولا اور ڈریسنگ کے دراز سے کچھ نکال کر لایا تھا۔ حیا بس اس کو دیکھے جا رہی تھی جو ہاتھ میں ایک باکس لیے اس کے پاس آ کر گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ تمہیں بہت شوق ہے نا مجھ سے دور جانے کا، تو اب ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ جب بھی تم مجھ سے دور جانے کی کوشش کرو گے یہ آواز کر کے مجھے بتا دیا کرے گی اور میں تمہاری کوشش کو ناکام بنا دیا کروں گا۔ اذان اس کے پیروں میں پائل پہناتے ہوئے حیا کی طرف دیکھ کر بولا۔ اس کو اپنے قدموں میں بٹھا کر حیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اسے اس قدر محبت کرنے لگے گا۔ اس کی ذرا سی دوری بھی وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ مجھے اتنا پیار کرتے ہیں؟ حیا بے یقینی سے اسے پوچھ بیٹھی۔ میں تمہیں چاہتا ہوں حیا، اور کس قدر یہ تو میں نہیں جانتا۔ میں جب تمہارا چہرہ دیکھتا ہوں تب مجھے تم سے محبت بڑھتی ہے، تمہیں نہ دیکھو تو مجھے سکون نہیں ملتا۔ اذان حیا کا ہاتھ تھام کر اس کو اپنے مقابل کھڑا کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، اور اس محبت کا اظہار میں بار بار بھی کروں گا میرے لیے کم ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ تم نے اپنی محبت کا اظہار اب تک نہیں کیا، پتہ نہیں تم مجھ سے محبت کرتی بھی ہو یا نہیں۔ مجھے تو لگتا ہے تم اذان نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑا۔ نہیں اذان، ایسا نہیں ہے، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، وہ تو میں۔ اذان کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر حیا کی بات منہ میں رہ گئی تھی۔ اس کو اپنی جلدی بازی پر بہت غصہ آیا تھا کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی اس نے جان کر ایسا بولا ہے۔ میں ٹھیک ہی کہتی ہوں، بہت برے ہیں آپ۔ حیا نے اس کے سینے پر مکہ مار کر اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا تھا۔ اب بولو نا، کیا بول رہی تھی، اپنا جملہ مکمل کرو۔ اذان اس کا چہرہ اپنے سامنے کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ اس کی آنکھوں میں گزارش تھی جیسے آج وہ سچ میں اسے سننا چاہتا ہو کہ وہ اس کو کتنا چاہتی ہے۔ بہت چاہتی ہوں میں اذان آپ کو، اتنا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جس طرح آپ کو مجھے دیکھ کر سکون ملتا ہے، اس طرح آپ کو دیکھ کر میرا دن شروع ہوتا ہے۔ آپ کے بنا میرا کوئی وجود نہیں ہے۔ وہ اس کے التجا کو رد نہیں کر سکتی تھی۔ آج اس نے اپنی محبت کا اعتراف کر ہی دیا تھا۔ اس کے کہے ایک لفظ سے اذان کو اپنے اندر سکون اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ پہلے سے جانتا تھا وہ بھی اس سے اتنی محبت کرتی ہے، بس وہ اس کے اظہار کا انتظار میں تھا جو آج ختم ہوا تھا۔ اس کا اظہار سننے کے بعد اذان مسکرایا تھا اور اس کو اپنی باہوں میں سختی سے بیچ لیا تھا، اور حیا نے بھی پرسکون ہو کر اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ اب آپ آگے کیا کرنے والے ہیں خان؟ بشر نے دلاور کی طرف دیکھ کر بولا تھا جو ہاتھ میں فون لیے مسکرا رہا تھا۔ اس کی شیطانی مسکراہٹ آج بشر نے بہت بات دیکھی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے خان کے دماغ میں کچھ تو غلط چل رہا ہے۔ بس تم دیکھتے جاؤ بشر کہ کیسے میں سب کچھ دوبارہ حاصل کر لوں گا، جو سب کچھ میں کھو چکا ہوں وہ اب پھر سے دوبارہ حاصل کروں گا، میرے پاس ہوگا سب کچھ۔ دلاور بولے جا رہا تھا اور بشر اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے جیسا سوچا تھا وہی دلاور خان بول رہا تھا، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ اس کا اس بار کیا انجام ہونے والا ہے۔ خان آپ کچھ کریں نا، پچھلی بار تو آپ بچ گئے تھے کیونکہ عائد بیوی نے پولیس کو کوئی خبر نہیں کی تھی۔ آپ میری مانے تو کچھ دن صبر سے گزار لیں، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ بشر اس کو سمجھاتے ہوئے بول رہا تھا اور وہ اپنی جگہ بالکل صحیح کہہ رہا تھا۔ نہیں بشر، میں کچھ دن صبر نہیں کر سکتا ہوں، وہ سب میرا ہے۔ میں نے اس بزنس کو اتنا بڑا کیا اور میں اس طرح آسانی سے کسی اور کے ہاتھ نہیں لگنے دوں گا۔ دلاور غصے سے ڈر رہا تھا۔ اس کی یہ بات سن کر ایک پل کے لیے بشر ڈر گیا تھا۔ خان آپ کو یقین ہے کہ وہ آئے گی؟ بشر نے اس بار کچھ ڈرتے ہوئے اس سے پوچھا تھا جو غصے میں ادھر ادھر بشر کی بات سن کر غصے میں بھی دلاور کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ وہ آئے گی، ضرور آئے گی، کیونکہ وہ بھی اپنی ماں کی طرح بیوقوف ہے، اسی کی طرح لوگوں پر جلدی بھروسہ کرنے والی۔ دلاور نے چیئر پر بیٹھتے ہوئے کہا اور سگریٹ کا ایک گہرا کاش لیا۔ اب بس اس کو کل کا انتظار تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا اس کو آگے کیا کرنا ہے اور اذان شاہ سے کیسے بدلہ لینا ہے، پر کل کیا ہونے والا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس کی جیت ہونی تھی یا پھر ہار۔ تم اتنی جلدی میں کہاں جا رہی ہو؟ جو تمہیں سامنے سے آتا بڑا وجود بھی نظر نہیں آیا؟ آئے جو جلدی اپنے فون کو دیکھتی مین گیٹ کی طرف جا رہی تھی، سامنے سے آتے اذلان کو دیکھ نہیں سکی تھی، جس کا انجام یہ ہوا کہ وہ اذلان سے بری طرح ٹکرا گئی تھی۔ سوری، وہ میں نے آپ کو دیکھا نہیں، دراصل میرا دھیان کہیں اور تھا۔
آیت اسے جلدی جلدی معذرت کرتی سائڈ سے نکلنے لگی تھی۔ جا کہاں رہی ہو تم ویسے اتنی جلدی میں؟ اذلان نے اس کو اپنے سائڈ سے نکلتا ہوا دیکھا تو اس کی کلائی تھام کر اس کو پھر سے اپنے سامنے کھڑا کر کے بولا، ایک بہت ضروری کام ہے، میں کچھ دیر میں واپس آ جاؤں گی۔ وہ اس کی گرفت میں موجود اپنی کلائی چھوڑ کر بولی تھی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ اذلان کی اس حرکت سے تھوڑی گھبرا جاتی، کیونکہ آج تک اذلان نے اس طرح سے اس کا ہاتھ نہیں تھاما تھا، لیکن اس وقت وہ اپنی پریشانی میں اس بات کو محسوس نہیں کر پائی تھی۔ مجھے بتاؤ کہاں جانا ہے تمہیں، میں لے کر چلتا ہوں تمہیں۔ آج ڈرائیور بھی نہیں ہے، اکیلے کیسے جاؤ گی تم؟ اذلان تھوڑا فکر مند ہو کر بولا، نہیں نہیں میں خود چلی جاؤں گی، مجھے ویسے بھی زیادہ دور نہیں جانا ہے۔ آیت اپنے قدم بڑھاتے ہوئے بولی تھی، جبکہ اس کی جلد بازی سے اذلان کو کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا تھا، ورنہ وہ ایسا کبھی برتاؤ نہیں کرتی تھی۔ تم رکو ذرا، میں ابھی کار نکال کر لاتا ہوں۔ اذلان اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا اور اپنی کار کی طرف بڑھا۔ وہ اس کا پریشان چہرہ دیکھ کر خود بھی پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا نا میں خود چلی جاؤں گی، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اور کتنی بار بولوں میں آپ کو؟ آیت اس بار سختی سے بولی اور بنا اس کی طرف دیکھے گیٹ پار کر گئی تھی، جبکہ اذلان تو بس حیران پریشان کھڑا اس کے الفاظ اور اس کے برتاؤ پر غور کرتا رہ گیا تھا۔ اب اس کو پورا یقین ہو گیا تھا کہ کچھ تو غلط ہوا ہے آیت کے ساتھ، پر کیا؟ یہ ایک سوال وہ وہاں کھڑا سوچ رہا تھا۔ اگر تم میری زندگی میں نہ آتی حیا تو میری زندگی بے رنگ ہی رہتی، اگر تم نہ ہوتی تو آج بھی وہ پہلے والا زانی رہتا جو ہر احساس کو بھول چکا تھا۔ تم نے میری زندگی میں آ کر میری بے رونق زندگی میں خوشیاں بھر دی ہیں۔ وہ اس وقت اپنے آفس میں بیٹھا اپنے ہاتھ میں موجود فوٹو فریم کو دیکھ رہا کر بولا تھا، یہ فوٹو اس کی اور حیا کی حارث کے نکاح کے وقت کی تھی، اور اس میں وہ دونوں ساتھ بیٹھے کتنے اچھے اور مکمل لگ رہے تھے۔ یہ اس کے دل نے بھی کہا تھا۔ وہ بہت خوش رہنے لگا تھا، ہر چیز اس کو اب خوبصورت لگنے لگی تھی۔ حیا کے ساتھ اس کے پیار نے اس کو پوری طرح بدل کر رکھ دیا تھا، اور نہ تو وہ ہنسنا بھی بھول چکا تھا، اور اگر آج حیا اس کی زندگی میں نہ آتی تو اس سوچ پر آ کر وہ رک جاتا تھا۔ وہ اپنی انہی سوچوں میں گم تھا جب اس کا فون بجا تھا۔ اسکرین پر حیا کا نام دیکھ کر اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی تھی۔ میری محبت میں کتنی شدت ہے کہ میں بالکل بھی تمہیں یاد کر رہا تھا اور تمہارا فون آ گیا۔ وہ اپنا سر سیٹ کے بیک سے ٹیکا کر فوٹو فریم کو ایک سائڈ پر رکھ کر اس کی کال ریسیو کرتے ہوئے بولا تھا، اذان وہ میں حیا اس کی بات کے جواب میں بس اتنا بول پائی تھی، ہاں بولو اذان کی جان، میں سن رہا ہوں۔ اذان اپنے لہجے میں محبت سمیٹ کر بولا، اذان وہ آیت گھر پر نہیں ہے، میں نے ہر جگہ تلاش کر لیا، اس کو ریدا سے پوچھ لیا، پر وہ مجھے گھر پر کہیں ملی نہیں ہے۔ حیا ایک سانس میں بولتی چلی گئی تھی، تو اس میں اتنا پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ کسی کام سے باہر گئی ہوگی نا، تم فون کر کے پتہ کر لو۔ اذان اس کو سمجھاتے ہوئے بولا، اذان یہی تو پریشانی والی بات ہے، اس کا فون بند جا رہا ہے، مجھے کچھ عجیب لگ رہا ہے۔ اذان آیت نے کبھی ایسا نہیں کیا، وہ بنا بتائے کہیں گئی نہیں اور اس کا فون بھی بند نہیں ملتا۔ حیا کی اس بار آواز میں پریشانی تھی جس کو اذان اچھے سے محسوس کر سکتا تھا۔ تم پریشان مت ہو، میں اذلان کو کال کرتا ہوں، اور ہاں حیا تم بھی جان کے سامنے کچھ ذکر مت کرنا، وہ پریشان ہو جائیں گی۔ وہ ابھی اس کو سمجھا رہا تھا جب اس کے روم میں حارث داخل ہوا تھا، اس کے چہرے پر بھی پریشانی دیکھ سکتا تھا۔ اچھا حیا سنو، میں بعد میں کال کرتا ہوں، اور جو میں نے کہا ہے وہ یاد رکھنا۔ وہ حیا کو ہدایت دیتا فون کٹ کر چکا تھا۔ اب وہ سامنے کھڑے حارث کی طرف دیکھا جو اس کی بات ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا، اور حارث نے جو اس کو بتایا اس سب کو سن کر اذان کا غصے سے برا حال ہو گیا تھا۔ وہ غصے میں اپنی چیئر سے کھڑا ہوا تھا۔ اذان تم اکیلے نہیں جاؤ گے، میں بھی چل رہا ہوں تمہارے ساتھ۔ حارث اس کے غصے سے لال چہرے کو دیکھ کر بولا تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا اذان غصے میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا، ایسے میں اس کے ساتھ جانا ضروری تھا۔ نہیں حارث تم یہیں رکو، میں نے جو کہا ہے بس جلدی سے جلدی وہ کرو، اور مجھے اس جگہ کا ایڈریس دو۔ اذان اس کو روکتے ہوئے بولا، نہیں اذان تمہارا وہاں اکیلے جانا ٹھیک نہیں ہے، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ حارث اس کے وہاں جانے سے اکیلے جانے پر راضی نہیں تھا۔ حارث اب میں کچھ نہیں سننا چاہتا ہوں، اور کرو جو میں بول رہا ہوں، اذان نے اس سے کہا اور اپنے روم سے نکل گیا، جبکہ حارث نے اپنے دوست کی خیریت کے لیے دعا مانگی تھی۔ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے ریدا، میں ایسے نہیں بیٹھ سکتی، مجھے جانے دو تم، حیا نے ریدا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ حیا ڈر تو تمہیں بھی لگ رہا ہے، ہمیں بھی اذان و آیت کی بہت فکر ہے، مگر تم خود ہی سوچو کہ تم وہاں جا کر کیا کرو گی؟ ریدا اس کو سمجھاتی ہوئی بولی تھی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر پھر سے اس کو صوفے پر بٹھا دیا تھا۔ ہاں بھابی ریدا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، ویسے بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، حارث نے سختی سے مجھے منع کیا ہے کہ آپ لوگوں کو کہیں نہ جانے دو، تو بہتر ہوگا ہم یہاں بیٹھ کر بس دعا کر سکتے ہیں، اللہ بھائی اور آیت کی حفاظت کرے، ورنہ آپ تو جانتی ہی ہیں آپ سے پہلے میں وہاں موجود ہوتا، پر مجھے پورا یقین ہے کہ وہ میرے بھائی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اذلان پورے یقین سے بولا تھا۔ اذلان بھی اس کو سمجھا رہا تھا جو دونوں میں سے کسی کی سننے کو تیار نہیں تھی۔
جب سے حارث نے ان لوگوں کا آیت کا دلاور کے پاس جانے کا بتایا اور پھر یہ بھی کہ اذان بھی وہاں جا چکا ہے، تو یہ سن کر وہ تینوں اس وقت پریشان ہو گئے تھے۔ ویسے بھی اب کوئی راز باقی نہیں رہا تھا ان لوگوں کے بیچ۔ اذان تو پہلے ہی سب کچھ جانتا تھا اور اب ریدا اسے بھی یہ بات راز نہیں رہی تھی۔ دلاور اور اذان نے حیا کو بتا دیا تھا کہ وہ دونوں سب کچھ جانتے ہیں، بس ایک بھی جان تھی جو اس راز سے محروم تھی، اور ان لوگوں کا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا ان کو بتانے کا۔ تم دونوں نہیں جانتے ہو وہ کتنا خطرناک شخص ہے، پلیز مجھے اذان کے پاس جانے دو، میں یہاں ایسے ہی نہیں بیٹھ سکتی، مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ حیا روتے ہوئے بولی تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ پل میں اذان کے پاس پہنچ جاتی، اس کا دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ اذان بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، وہ اذان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ حیا تم پلیز ایسا مت کرو، سب ٹھیک ہوگا۔ اذان کے لیے نہیں، حارث بھی تو ہے اکیلے۔ اذان حارث اکیلے تو نہیں ہے، ان کے ساتھ بس تم دعا کرو۔ وہ لوگ آیت کو لے کر واپس آئے اور ریدا اس کو اپنے گلے سے لگاتے ہوئے بولی تھی، وہ خود بھی بہت پریشان تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آیت آخر گئی ہی کیوں ہے اس کے پاس، وہ ہمیں تو کچھ بتا سکتی تھی نا۔ اذلان کو آیت پر بھی اس وقت بہت غصہ آ رہا تھا، وہ بنا بتائے کیوں گئی، اور وہ بھی جھوٹ بول کر۔ دلاور نے ہی کچھ کہا ہوگا اس کو، اور وہ ہم لوگ کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تم نے دیکھا نہیں کچھ دنوں سے وہ کتنا چپ چپ رہنے لگی تھی۔ کچھ یاد آنے پر ریدا بولی تھی، جبکہ حیا بھی اس کی بات سے متفق ہوئی تھی، اس کو بھی وہ الجھی لگی تھی۔ اذلان بھی ریدا کی بات سن کر چپ ہو گیا تھا، اس کی نظروں کے سامنے کچھ دیر پہلے والا منظر گھوم گیا تھا، کاش وہ اس کو صبح روک دیتا تو اب وہ لوگ اس وقت اس حال میں نہ ہوتے۔ اور دلاور کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچی تھی وہ ایک گھر کے اندر داخل ہوئی تھی، یہ ایک سنسان سی جگہ تھی۔ تم آ ہی گئی، مجھے یقین تھا تم ضرور آؤ گی۔ دلاور خان آیت کو سامنے سے آتا ہوا دیکھ کر بولا تھا، اور ایک شاطر مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر تھی، جبکہ اس کی بات سن کر آیت کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا، پر اب تو وہ آ گئی تھی اور اس کو یہ بھی جانا تھا کہ اس نے اسے یہاں کیوں بلایا ہے۔ تم بھی اپنی ماں کی طرح ہی نکلی، جس طرح وہ میری باتوں میں آسانی سے آ گئی تھی، آج اسی طرح تم بھی میری باتوں میں آ گئی۔ دلاور خان شیطانی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر بول رہا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر آیت کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا کہ وہ کیسے بھول گئی تھی۔ یہ شخص کبھی نہیں بدل سکتا، اس کو اپنی بے وقوفی پر جی بھر کر غصہ آیا۔ اس نے کیسے سوچ لیا تھا کہ اس نے اس سے معافی مانگنے کے لیے یہاں بلایا ہے۔ تمہیں کیا لگا میں نے تمہیں یہاں معافی مانگنے کے لیے بلایا ہے؟ دلاور خان ایک جھٹکے میں اس کے پاس آ کر اس کو بالوں سے پکڑ کر بولا تھا۔ ایسا کرنے سے آیت کی چیخ نکل گئی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ نہ ابھی نہیں، آنسو کو برباد مت کرو، کیونکہ ان کی تمہیں بعد میں بہت ضرورت پڑے گی۔ دلاور نے اس کو ایک جھٹکے سے چھوڑا۔ دیکھو مجھے جانے دو، ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا، آیت نے روتے ہوئے دلاور سے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں جانے دوں گا، لیکن دلاور خان سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ آیت اس کی بات سن کر ایک پل کو خوش تھی کہ لیکن کیا؟ آیت نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ کچھ تو وہ سمجھ رہی تھی، پر پھر بھی وہ اس کے منہ سے سننا چاہتی تھی۔ لیکن بدلے میں تمہیں اپنا سب کچھ، اپنی ساری دولت میرے نام کرنی ہوگی، بولو منظور ہے؟ اگر نہیں تب بھی میں تم سے سب کچھ چھین لوں گا۔ دلاور نے آیت کو فون کرتے ہوئے بشر کو پیپر لانے کا اشارہ کیا، جبکہ اس کی بات سن کر آیت کا شک یقین میں بدل گیا تھا۔ دلاور صرف اس سے اس کی ساری دولت لینا چاہتا تھا، اس کو رہ کر اب بہت رونا آ رہا تھا، اور اب وہ پچھتا رہی تھی کہ کیوں وہ اس کی باتوں میں آ گئی تھی۔ نہیں، وہ میری ماں کی دولت، اور میں اپنی ماں کے قاتل کو یہ سب واپس نہیں دوں گی، میں یہ سب اس شخص کو کبھی نہیں دوں گی، کبھی نہیں، میں ایسا کبھی نہیں کروں گی، تم سمجھے؟ آیت نے غصے سے کہا۔ تمہارے تو اچھے بھی ان پیپر پر سائن کریں گے، اگر اپنی خیر چاہتی ہو تو شرافت سے سائن کر دو، مجھے زبردستی کرنی آتی ہے، دلاور نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ اتنے میں بشر بھی پیپر لے کر وہاں آ گیا تھا۔ چل چپ چاپ سائن کرو، ورنہ تم مجھے اچھی طرح سے جانتی ہو، دلاور نے گن اس کے سر پر رکھتے ہوئے کہا، جبکہ آیت اس کے ہاتھ میں گن دے کر ایک دم گھبرا گئی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ نہیں آیت، تم سائن نہیں کرو گی۔ آیت جو دلاور سے ڈر کر پیپر سائن کرنے والی تھی، جانی پہچانی آواز سن کر آیت کے ساتھ ساتھ دلاور اور بشر نے بھی آنے والے کی طرف دیکھا۔ آیت تم سائن نہیں کرو گی۔ آیت جو روتے ہوئے پیپر پر سائن کرنے والی تھی، ایک جانی پہچانی آواز سن کر اس کا چلتا ہوا ہاتھ ایک دم سے رکا۔ اس نے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا، سامنے اذان کو کھڑا دیکھ کر اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ جبھی دلاور اور بشر نے بھی چونک کر سامنے دیکھا تھا، اور اذان کو یہاں دیکھ کر دلاور کا خون کھول اٹھا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ دلاور خان غصے سے اذان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ اس کو اذان کو یہاں دیکھ کر حیرانی ہوئی تھی۔ مجھے یہاں دیکھ کر تمہیں حیرانی ہوئی ہے نا، تو زیادہ حیران مت ہو، مجھے تمہاری پل پل کی خبر تھی۔ اذان اس کا غصہ مزید بڑھاتے ہوئے بولا تھا۔ چلو اب تم نے میرا کام آسان کر دیا ہے، یہاں آ کر اب میرے دو کام ایک ساتھ ہو جائیں گے، تجھ سے اپنا بدلہ بھی لے لوں گا اور اپنی ساری دولت بھی حاصل کر لوں گا۔ دلاور نے شیطانی
شیطانی مسکراہٹ چہرے پر لیے بشر کو اشارہ کیا۔ بشر اس کا اشارہ سمجھتے ہی اذان کی طرف بڑھا تھا، پر اذان نے ایک ہی جھٹکے میں اس کو خود سے دور کر دیا۔ لگاتار 3-4 پنچ اس کے منہ پر مارے، جس سے بشر بلبلا اٹھا اور درد سے تڑپتا ہوا زمین پر گر گیا تھا۔ خبردار آگے مت بڑھنا ورنہ تمہیں بعد میں پچھتانا پڑے گا، اس کی موت کی وجہ تم تھے۔ دلاور نے اذان کو اپنے قریب بڑھتا دیکھا تو اس نے ایک جھٹکے سے آیت کا بازو تھام کر اس کو پکڑا اور اس کے سر پر گن تان کر بولا۔ دلاور کی اس حرکت سے اذان کی اس کی طرف بڑھتے قدم رک گئے تھے۔ دیکھو تمہاری دشمنی مجھ سے ہے تو آیت کو چھوڑ دو۔ اذان آیت کو اس کی پکڑ میں مچلتا ہوا دیکھ کر تھوڑے آرام سے بولا تھا، کیونکہ وہ دلاور کے نشانے پر تھی۔ اس کو آیت کی جان کی فکر ہوئی تھی۔ میری تو تم دونوں سے ہی دشمنی ہے، اور آج میں ایک ساتھ اپنے دو دشمنوں سے بدلہ لے لوں گا۔ تم دونوں نے مجھے برباد کیا تھا نا مل کر، آج اپنی سزا کے لیے بھی تیار ہو جاؤ۔ تو جلدی سے اس پیپر پر سائن کرو ورنہ تیری وجہ سے یہ مر جائے گی۔ اب کی بار دلاور نے آیت کو اپنی پکڑ سے آزاد کیا اور گن اذان کی طرف کرتے ہوئے آیت کو کہا، نہیں آیت تم سائن نہیں کرو گی، ویسے بھی یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ اذان غصے سے بولا، آیت کو منع کیا جو دلاور کی دھمکی پر سائن کرنے چلی تھی۔ شاید تجھے اپنی زندگی عزیز نہیں ہے، موت تیرے سر پر ہے اور پھر بھی تو اس کو منع کر رہا ہے۔ دلاور 1-2 قدم چلتا اس کے پاس آئے بولا، اس نے گن ابھی بھی اذان پر تان رکھی تھی۔ ہاں، تجھ جیسے لوگوں کو ہرانے کے لیے مجھے اپنی زندگی کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اذان بے خوفی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا تھا۔ دلاور کا کہکا فضا میں گونجا تھا، جبکہ آیت بس ڈری سہمی سی کھڑی اذان کو اس کے نشانے پر دیکھ رہی تھی۔ اگر تجھے اپنی زندگی پیاری نہیں ہے تو ٹھیک ہے، پھر پہلے تیری جان لے لیتا ہوں، ویسے بھی دوسرا کام آرام سے کر سکتا ہوں۔ دلاور نے کہتے کے ساتھ ہی ڈریگر پر دباؤ ڈالا تھا۔ اذان گولی کی آواز کے ساتھ ساتھ فضا میں آیت کی چیخ کی آواز بھی گونجی تھی۔ سال بعد ریتا تم یہاں بیٹھی ہو اور وہاں تمہارے بیٹے نے رو رو کر حارث بھائی کی حالت خراب کر رکھی ہے۔ حیا اذان کے روم میں داخل ہوتے ہی ریتا کو اس کے 4 سالہ بیٹے خدید کے بارے میں بتاتے ہوئے ہنس پڑی تھی۔ اوف، یہ خدید بھی نہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے بھی آرام سے کہیں بیٹھنے نہیں دیتا۔ ریتا جو دلہن بنی آیت کے پاس بیٹھی تھی، حیا کی بات سن کر جھنجھولا بیڈ سے اٹھتے ہی بولی، جاؤ تم نیچے جا کر اسے دیکھو، میں جاتی ہوں۔ آیت اس کے پاس اذلان اب جب تک اذلان نہیں آ جاتا، حیا نے ریتا کو کہا اور آخری بات پر آیت کی طرف شرارت سے دیکھا تھا۔ حیا کی شرارت بھری مسکراہٹ دیکھ کر آیت شرما کر سر نیچے جھکا گئی تھی۔ آج آیت اور اذلان کا نکاح ہوا تھا۔ سب بہت خوش تھے، سب سے زیادہ بھی جان انہوں نے آج اپنے سارے بچوں کی شادی جو کر دی تھی۔ اب وہ مطمئن تھے سب کو خوش دیکھ کر۔ اب کسی کو یہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب میں جو آ گیا۔ تبھی اذلان بھی اپنے روم میں داخل ہوئے بولا، اور اس کی بات سن کر حیا اور ریتا دونوں مسکرا دی۔ ہاں، ہم لوگ تو ویسے بھی جا رہی تھے، ہمیں شوق نہیں ہے تو پیار کرنے والوں کے بیچ میں آنے کا، حیا منہ بناتے ہوئے بولی تھی۔ اس کے منہ بنانے سے ریتا کھل کر ہنسی تھی۔ ویسے بھی آپ کے شوہر کافی ہیں ہم لوگوں کے بیچ آنے کے لیے، آپ نہ ہی ہوں تو بہت اچھا ہے میرے لیے۔ اذلان بھی کہاں پیچھے رہنے والا تھا، وہ بھی حیا کی طرح ہی منہ بناتے ہوئے بولا۔ اذلان کی بات سن کر حیا اور ریتا دونوں کا کہکا بلند ہوا۔ میں بعد میں دیکھتا ہوں، پہلے ان لوگوں سے نپٹ لوں۔ اذلان ان کی باتوں پر مسکراتے ہوئے آیت کی طرف دیکھ کر بولا۔ حیا اور ریتا اس کی باتوں میں چھپا اس کا درد اچھے سے جانتے تھے۔ جب اذلان نے اذان سے اپنے اور آیت کی شادی کے بارے میں بات کی تو اذان نے صاف لفظوں میں اس کو منع کر دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ پہلے کچھ بن کر دکھائے، تب وہ راضی ہوگا، کیونکہ آیت ان کی ذمہ داری تھی اور وہ پہلے اذلان کی ذمہ داری سنبھالنے والا بننا چاہتا تھا۔ اور بس پھر جب تک اذلان اس لائق نہیں بنا، اذان کی نہ ہاں میں نہیں بدلی تھی، اور آج وہ دن آ گیا تھا جب اذان خود راضی ہوا تھا اس کی محنت اور لگن دیکھ کر۔ اگر آپ لوگوں کا ہنسنا ہو گیا ہو تو پلیز میرا روم خالی کر دے، اذلان ان کی ہنسی دیکھ کر جلدے ہوئے بولا۔ اچھا ٹھیک ہے ناراض مت ہو، ہم تو جا ہی رہے ہیں، اب ہمارا مزید تمہیں پریشان کرنے کا ارادہ نہیں ہے، تم خوش رہو، ہم تو چلے۔ حیا اور ریتا روم کے باہر جاتے ہوئے بولی اور مڑ کر اذلان کی طرف دیکھا جو انہیں دیکھ کر مسکرا رہا تھا، تو وہ بھی مسکراتی ہوئی روم سے چلی گئی تھی۔ تمہیں بہت ہنسی آ رہی تھی نا ان کی باتوں پر، اب دیکھو کیسے میں تمہاری ہنسی غائب کرتا ہوں۔ اذلان روم کا دروازہ لاک کر کے بیڈ پر بیٹھی آیت کی طرف دیکھتے ہوئے بولا اور پھر اسے بیڈ کی طرف قدم بڑھائے، جبکہ آیت جو اس کی طرف دیکھ رہی تھی اس کی بات کا مطلب سمجھ کر نظریں جھکا گئی تھی۔ میری جان، آپ یہاں بیٹھی ہو اور میں آپ کو پورے گھر میں ڈھونڈتا پھر رہا ہوں۔ اذان اپنی 3 سالہ بیٹی نور کے پاس آتے بولا، جس میں اس کی اور حیا کی جان تھی۔ وہ کافی دیر سے کام میں بزی تھا اس کو دیکھنے کے لیے۔ جب وہ خدید کے پاس گیا تو وہ اس کو اس کے ساتھ بھی نظر نہیں آئی تھی، کیونکہ وہ خدید کے ساتھ کھیلتی رہتی تھی، پر اس کے ساتھ نہ دیکھ کر پریشان سا نور کو ڈھونڈ رہا تھا۔ جب وہ لان میں بیٹھی نظر آئی، پاپا ماما مجھے پیار نہیں کرتی ہیں، اذان کے جواب میں مصنوعیت سی بولی تھی وہ،
کیوں بیٹا، آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ آپ کی مما آپ کو مجھ سے زیادہ پیار کرتی ہیں؟ اذان نے اس کو دونوں گالوں پر پیار کرتے ہوئے کہا اور پھر اس کی طرف دیکھنے لگا اور بالکل خیال جیسی تھی وہ اس کی طرف خوبصورت اور معصوم۔ نہیں بابا، وہ نہیں کرتی، اتنی دیر ہو گئی ہے، وہ اب تک میرے پاس بھی نہیں آئی ہے، میں ان کو کتنا مس کر رہی ہوں۔ نور اس کی بات کو رد کرتے ہوئے بولی تھی۔ اذان نے مسکرا کر اپنی چھوٹی سی بیٹی کو دیکھا جو اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے لگی تھی۔ جب بھی وہ نور کو دیکھتا تو بس ایک بات اس کے خیال میں آتی تھی کہ اس دن اگر حارث صحیح وقت پر نہ پہنچتا تو آج وہ شاید زندہ نہ ہوتا۔ آج سے 5 سال پہلے نور کے مجرم کو وہ سزا ملی تھی جو اس کو ملنی چاہیے تھی۔ اس دن حارث وقت پر پولیس کو لے کر وہاں پہنچا تھا اور دلاور کو پولیس کی گولی لگنے سے وہیں ختم ہو گیا تھا، جبکہ بشر کو حراست میں لے لیا گیا تھا۔ وہ لوگ آئے تھے، بہت ناراض ہوئے تھے کیونکہ اس کی بے وقوفی کی وجہ سے ان دونوں کی جان خطرے میں تھی اور اس کو ان لوگوں کو سب کچھ بتا دینا چاہیے تھا، پر آیت نے رو رو کر سب سے معافی مانگ دی تھی اور پھر سب نے اسے معاف کیا تھا کیونکہ وہ کم عمر تھی اور اس میں اتنی عقل بھی نہیں تھی۔ وہ بس اس سے ناراض ہوئے تھے اور پھر یہ ناراضگی بھی کچھ دنوں کی تھی اور اب بھی جان کو ان لوگوں نے کچھ خبر نہیں ہونے دی تھی۔ سب اب بہت خوش تھے اپنی زندگی میں اور اب کسی کو بھی کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ حارث بھی ایک بیٹے کا باپ بن چکا تھا۔ وہ لوگ بہت خوش ہوئے تھے اور جب اذان کو پتہ چلا کہ وہ بھی باپ بننے والا ہے تو اس کی خوشی بھی ڈبل ہو گئی تھی اور اس نے پہلے خیا کو بول دیا تھا اگر ان کی بیٹی ہوئی تو وہ اس کا نام نور رکھے گا، اور بلا خیا کو کیا اعتراض ہوتا اس بات سے، بلکہ وہ تو خوش ہوتی۔ سن کر بابا، میں آپ سے بات کر رہی ہوں اور آپ بھی نہیں سن رہے؟ نور نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اذان کا چہرہ اپنی طرف موڑ کر کہا، بیٹا میں سوچ رہا ہوں کہ میری بیٹی کو اگنور کر کے جرم میں آپ کی ماما کو ڈانٹ تو پڑنی چاہیے۔ اذان اپنی سوچوں سے باہر آیا تھا اور نور کی چھوٹی سی ناک دبا کر کہا، نہیں بابا، آپ ماما کو مت ڈانٹیے، میں اب ناراض نہیں ہوں ان سے۔ نور ایک دم اذان کی بات سن کر بولی تھی، اس کو ڈر ہوا کہ اس کی وجہ سے اس کی ماما کو ڈانٹ پڑی تو وہ اس سے ناراض ہو جائے گی۔ وہ بالکل اذان کی طرح تھی، اس کو بھی پسند نہیں تھا حیا ذرا بھی اس کو اگنور کرے اور اذان کی طرح ہی وہ بھی اس کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے بیٹا، میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، اب کی ماما کو بس چلو، آپ کی ماما کو میں کچھ نہیں کہتا، ہم اندر چلتے ہیں، باہر ٹھنڈ ہو رہی ہے ورنہ آپ بیمار پڑ جاؤ گے۔ اذان اس کو اپنی گود میں اٹھاتے ہوئے بولا اور اندر کی طرف چل دیا اور نور بھی جیسے سمجھ گئی تھی کہ وہ اب اس کی ماما سے کچھ نہیں کہے گا، اس نے مطمئن ہو کر اذان کے کندھے پر اپنا سر رکھا۔ نور کہاں ہے؟ اس کو آج سونا نہیں ہے کیا؟ حیا جیسے ہی روم میں داخل ہوئی تو نور کو اپنی جگہ پر نہ دیکھ کر اذان سے مخاطب ہوئی تھی جو صوفے پر بیٹھا کوئی بک پڑھ رہا تھا۔ آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں کہ ہماری بیٹی آج آپ سے ناراض ہے اور اس لیے وہ آج جان کے پاس سوگی۔ اذان بک سائٹ پر رکھ کر خیا کے پاس آتے بولا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کو خود سے قریب کیا تھا، مجھ سے کیوں ناراض ہے اور آپ نے اسے وہاں کیوں سونے دیا؟ آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ مجھے اس کے بغیر نیند نہیں آتی۔ حیا اذان کی طرف دیکھتے ہوئے اداسی سے بولی، آج تم نے سارا دن اس کو اگنور جو کیا ہے اور اس لیے وہ آج تم سے ناراض تھی۔ اذان نے حیا کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کیا۔ ماں بننے کے بعد بھی وہ اذان کو خوبصورت لگنے لگی تھی۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ شادی کی تیاریوں میں بزی تھی، اس وجہ سے میں اس کو وقت نہیں دے پائی اور اس بات کا احساس مجھے ہے۔ حیا نے اذان کو دیکھتے ہوئے کہا جو محبت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، دیکھ لو میں اور میری بیٹی تم سے کتنا پیار کرتے ہیں کہ تمہاری اگنور کرنا ہم دونوں سے برداشت نہیں ہوتا۔ اذان نے بہت ہی نرمی سے اس کے ہونٹوں کو چھوا تھا جس سے حیا شرم سے سرخ ہو گئی تھی۔ اتنے سال ہو گئے ہیں ہماری شادی کو لیکن تم ابھی بھی میری ذرا سی نزدیکی سے ایسے شرماتی ہو جیسے پہلے شرماتی تھی۔ اذان اس کے چہرے پر جھک کر اپنے پیار کے مہر لگا رہا تھا۔ اذان کیا کر رہے ہیں؟ حیا نے شرماتے ہوئے خود کو اس کی پکڑ سے آزاد کروانا چاہا تھا لیکن اذان نے اس کی کمر پر اپنی پکڑ مضبوط کر دی تھی۔ کچھ نہیں میری جان، میں تو بس تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ اذان کی شرارتیں بڑھتی جا رہی تھی۔ اذان مجھے پتا ہے آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں لیکن فی الحال مجھے اپنی بیٹی کے پاس جانا ہے۔ حیا شرماتی اس سے اپنا آپ چھڑواتی بولی تھی، تم تو نور کے آنے پر ہی مجھے اتنا اگنور کر رہی ہو، جب ہمارے 3-4 بیوی اور ہو جائیں گے تو تم تو مجھے بھول ہی جاؤ گی۔ اذان نے پھر سے اس کو اپنی پناہ میں لیتے ہوئے کہا جبکہ اس کی 3-4 بیبی کی بات سن کر حیا کی تو ہوائیاں اڑ گئی تھی۔ ہاں ہاں میری جان، گھبرا کیوں رہی ہو؟ میں پھر بھی اپنے لیے تمہارا وقت نکالیا کروں گا۔ اذان پھر سے اس کے اوپر جھکا تھا لیکن اس کے کوئی گستاخی کرنے سے پہلے حیا نے مسکراتے ہوئے اس کو خود سے پیچھے کیا، میں نور کو لے کر آتی ہوں۔ حیا شرماتے ہوئے جلدی سے کمرے سے چلی گئی تھی جبکہ اس کے ایسا کرنے سے اذان ایک بار پھر سے کھل کر مسکرایا تھا اور اس کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگا تھا جو اس کی زندگی میں اس کی خوشی سب کچھ تھی۔ وہ بہت خوش تھا، اس نے سب کچھ حاصل کر لیا تھا اپنی زندگی میں، اس کی بہن کے مجرم کو سزا مل گئی تھی، اب وہ مطمئن تھا کیونکہ ان کی زندگی میں اب بس پیار تھا اور خوشیاں تھیں۔ سو فرینڈز، آج یہ ناول بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ کمنٹس ضرور کر کے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا اور نیکسٹ ناول بھی ضرور بتائیے گا کون سا ریڈ کروں، اور آپ لوگ پلیز ناول سے ریلیٹڈ کامنٹ ضرور کیا کریں۔
اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ہمیں بھی پتہ چلتا ہے آپ لوگ ناول سنتے ہیں، آپ کو پسند آتے ہیں، اور پلیز اپنی پسند کے ناول بھی ضرور بتائیے گا، میں آپ کی پسند کی ہی ناول ریڈ کرنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو کل ملیں گے ایک نئے ناول کے ساتھ انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔